اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون وکذلک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل لکلماتی وهو السمیع العلیم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 112 سے لے کر آیت نمبر 117 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ 8واں سپارہ شروع ہو چکا ہے، سورہ الانعام ہے۔ میرے اللہ کا لا تعداد اور بے حد و بے حساب مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ذات وحدہ لا شریک نے ہمیں قرآن فہمی، قرآن سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم اتارتے ان کی طرف فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور باتیں کرنے لگتے ان سے مردے۔ ہم فرشتے ان کی طرف اتار دیتے اور مردے ان سے کیا کرنے لگتے؟ باتیں کرنے لگتے۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہم جمع کر دیتے ہر چیز کو ان کے روبرو، قبلا، ان کے روبرو۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے مگر یہ کہ چاہتا اللہ تعالیٰ، یعنی اگر اللہ چاہتا تو، ورنہ وہ ایمان نہ لاتے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر ان میں سے بالکل جاہل ہیں۔ اکثر ان میں سے کیا ہیں؟ بالکل جاہل ہیں۔ کفار نت نئے معجزے کی فرمائش کرتے۔ کل ہم نے پڑھا نا، کیا پڑھا تھا کل ہم نے؟ 2 آپشن دیے تھے کہ ایک یہ کہ اگر ہم ان کی یہ جو باتیں مان لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ جی جو نہیں مان لائے گا وہ پھر ہلاک ہو جائے گا۔ چلو شکر ہے، تھوڑی جی گل یاد ہوئے تے خوشائند گل ہے بھائی۔ اگر ہم ان کی بات مان لیتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتے؟ یہ نہ مانتے، یعنی پھر بھی ایمان نہ لاتے تو ہم ان کو کیا کر دیتے؟ تباہ کر دیتے۔ کفار نت نئے معجزے کی فرمائش کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان سب کی فرمائشیں پوری کر بھی دی جائیں، فرشتے آسمان سے اتر کر ان کے پاس آ کھڑے ہوں، مردے قبروں سے نکل کر ان سے باتیں کرنے لگیں، اور ہر چیز ان کے سامنے آ موجود ہو، تو پھر بھی یہ ایمان نہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں تلاش حق کا جذبہ ہی نہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں تلاش حق کا جذبہ ہی نہیں، میری نیت ہی نہیں آشیانہ چوک جانے کی، میری نیت ہی نہیں مسجد میں جانے کی، تو کیسے جاؤں؟ تو تلاش حق کی جستجو ہی نہیں، تو یہ کیسے ایمان لائیں گے؟ ہدایت کی طلب ہی نہیں، ایسے لوگوں کا راہ راست پر آنا ممکن نہیں۔ آگے فرمایا نا کہ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ایمان نہ لاتے مگر یہ کہ چاہتا اللہ تعالیٰ۔ ہاں، ان کے ایمان لانے کی ایک صورت ہے کہ ان سے اختیار اور ارادہ کی قوت سلب کر لی جائے اور انہیں مجبور محض بنا کر ایمان لانے کا حکم دیا جائے، لیکن ایسا کرنا منظور نہیں، کیونکہ حکمت الہی کی یہ منشا نہیں کہ انسان بھی دوسرے حیوانوں کی طرح عقل و خرد، سوچ و بچار، ارادہ و اختیار سے یکسر محروم ہو کر پابند احکام بن جائے۔ سمجھ گئے یا نہیں؟ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسا معجزہ دکھایا جائے جس کو دیکھنے کے بعد وہ بے اختیار ہو کر اسلام قبول کر۔
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح دیے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن، اور اسی طرح ہم نے بنا دی ہر نبی کے لیے دشمن، یعنی سرکش انسان، والجن اور جن، یوحی بعضهم الی بعض، چپکے سکھاتے تھے ایک دوسرے کو، زخرف القول، خوشنما باتیں، غرورا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ باتوں کی کیا کرتے تھے، خوشنما بنا دیتے تھے، اور چپکے ایک دوسرے کو کیا کرتے تھے، سکھاتے تھے۔ شیاطین، شیطان کی جمع کیا ہے؟ شیاطین۔ شیاطین سے مراد ہر سرکش اور نافرمان، خواہ انسان ہو یا جن، جن ہو یا انسان، جو نافرمان ہے اور سرکش ہے وہ کیا ہے؟ شیطان۔ مسکرا پڑے ہیں، پھر سن لیجئے، سرکش اور نافرمان۔ کبھی کبھی اولاد کو کہتا تو شیطان ہے بڑا، فلاں بڑا شیطان ہے، تو وہ کون ہوتا ہے؟ سمجھ آ گئی نا؟ ہاں، بس اس پہ آپ توجہ رکھنی ہے۔ سرکش انسانوں اور جنوں کے باہمی وسوسہ اندازی کو وہی کے، یعنی وہ جو آپس میں ایک دوسرے سے چپکے بات کرتے ہیں نا کانوں میں، اس کو بھی کس کے نام سے؟ وہی کے لفظ سے۔ اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ یہ سب باتیں بڑی رازداری سے ہوتی ہیں، اور یہ بھی راز ہوتا تھا جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو عطا فرماتا۔ زخرف القول کا معنی ہے ملمہ شدہ باتیں، ملمہ سمجھتے ہیں نا، یہ جس طرح سائیکلنگ ہوتی ہے، پرانے زمانے میں تو تھیں وہ دیگے شیگے سائیکل کیا کرتے تھے، کلی کرا، ہاں وہ آواز ایک آتی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیز ہے۔ اب پتہ نہیں، میں نے تو کبھی نہیں سنی، پتہ نہیں اب بھی آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن ظاہر اتنا دلکش اور نظر فریب ہو کہ انسان خود بخود اس کی طرف کھنچا چلا جائے۔ عدوًا واحد، اعداء جمع کے معنی میں ہے۔ اس کی متعدد نظیریں قرآن میں نیز فصحائے عرب کے کلام میں ملتی ہیں۔ قرآن مجید میں اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یہاں طفل جمع کے معنی میں مستعمل ہوا ہے، یہ کچھ صرفی ناوی گفتگو ہوتی ہیں۔ یہاں عدو معنی اعداء استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدو شیاطین الانس والجن کی ترکیب کیا ہے، یہ بھی آپ سے تھوڑا سا دور ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اے حبیب، یہ نابکار جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، بات پر اعتراض کرتے ہیں، قدم پر شرارت اور اسلام کو ذکر پہنچانے کے لیے ہر وقت آپس میں صلاح مشورے کرتے رہتے ہیں اور آپ کی مخالفت پر ایک دوسرے کو اکساتے رہتے ہیں، یہ کوئی انوکھی بات نہیں، قدیم سے یہی دستور چلا آتا ہے۔ اس لیے آپ ان سازشوں کو خاطر میں نہ لائیے اور ان سازشوں کے متعلق فکر نہ کیجیے۔ آگے آئے یوحی، یہ جملہ یوحی کے ساتھ متعلق ہے، یعنی باطل کے سربراہ باطل نظریات کو جس دل فریب اور پرکشش انداز میں پیش کرتے ہیں، اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں قیامت پر ایمان نہیں، وہ ان کے دام فریب میں پھنس جائیں اور وہ غلط راستہ جو انہوں نے اپنے لیے پسند کیا ہے اس پہ دوڑتے چلے جائیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر چاہتا آپ کا رب تو وہ یہ نہ کرتے، سو چھوڑ دیجئے انہیں اور جو وہ بہتان باندھتے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور چھوڑیے تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف ان کے دل جو نہیں ایمان لائے آخرت پر، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ پسند کریں، وَلِيَقْتَرِفُوا، اور کرتے رہیں جو گناہ ما ہم مقترفون، جو گناہ وہ اب کر رہے ہیں۔ افغیر اللہ ابتغی، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ کے سوا میں تلاش کروں حکمن، کوئی اور منصف، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ وہی ہے جس نے اتاری ہے تمہاری طرف کوئی کتاب مفصل۔ کفار مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں ایسی نشانیاں دکھاؤ جس سے ہم فیصلہ کر سکیں کہ آپ سچے نبی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بھی کوئی سچا فیصلہ کرنے والا ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے، اور اگر
اللہ کا فیصلہ صحیح تسلیم کرتے ہو تو اس نے تو قرآن جیسی معجز نما کتاب نازل کر کے میری صداقت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ مزید اطمینان کی ضرورت ہو تو یہود و نصارہ سے دریافت کر لو، ان کے پاس جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں جگہ جگہ میری نبوت اور قرآن کے کلام میں الہی ہونے کی شہادتیں موجود ہیں۔ حاکم اور حاکم کا ایک ہی معنی ہے فیصلہ کرنے والا، لیکن فرق یہ ہے کہ حاکم ہر فیصلہ کرنے والے کو کہتے ہیں صحیح کرے یا غلط، لیکن حکم صرف صحیح فیصلہ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہے دونوں کا معنی فیصلہ کرنے والا، لیکن حاکم وہ ہوتا ہے غلط کرے یا صحیح کرے۔ لیکن حکم وہ ہوتا ہے جو صرف صحیح فیصلہ کرے۔ اللہ اکبر۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک، اور جن کو ہم نے دی ہے کتاب وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ قرآن اتارا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے بالحق، حق کے ساتھ۔ فلا تکونن من الممترین، تو اے سننے والے ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں سے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا، اور مکمل ہو گئی آپ کے رب کی بات سچائی، وعدلا، اور عدل سے۔ لا مبدل لکلمات، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی باتوں کا۔ وہو السمیع العلیم، اور وہی ہے سب کچھ سننے والا اور جاننے والا۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اے سننے والے اگر تو اطاعت کرے اکثر لوگوں کی جو زمین میں ہیں، يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ تجھے بہکا دیں گے اللہ کی راہ سے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ نہیں پیروی کرتے سوائے گمان کے۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے مگر محض تخمینے لگاتے۔ لا مبدل لکلمات ہے نا، نہیں کوئی بدلنے والا ہے اس کی باتوں کا۔ کلمہ سے مراد یہاں قرآن حکیم ہے، کیونکہ اہل لغت نے تصریح کیا کہ وہ کلمات کثیرہ جو ایک مقصد سے متعلق ہوں ان کو بسا اوقات کلمہ یعنی واحد کہہ دیا جاتا ہے۔ جس طرح زہیر کا قصیدہ جو کثیر اشعار کا مجموعہ ہے اسے کلمہ زہیر بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہاں قرآن حکیم کی چند صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ تام یعنی مکمل ہے، اپنے لانے والے کی نبوت کی مکمل دلیل ہے۔ جو زندگی کا ضابطہ اس نے پیش کیا اس کا کوئی پہلو ناتمام نہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ سراپا حق و صداقت ہے، جو کچھ اس نے بتایا وہ سچ ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ یہ شرعی احکام، اوامر و نواہی قرآن میں ہیں، وہ سر تا پا عدل و انصاف ہیں۔ اور آخری صفت یہ بیان فرمائی کہ اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے اور ہمیں قرآن مجید سے اور محبت اور پیار اور عشق نصیب فرمائے۔